وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے توسل جلیلہ سے ہم سب لوگ اس خوبصورت بزم پاک میں، محفل پاک میں، جو احمد رضا بھائی نے اپنے والد مرحوم داتی جان کے اصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات احمد بھائی کے والد مرحوم داتی جان اور ان کے خاندان میں سے اور تمام حاضرین کے خاندان میں سے، والدین میں سے جو بھی اہل ایمان اس دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کی طرف چلے گئے، اللہ رب العزت ان کے قبور پہ اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، روضۃ من ریاض الجنہ بنائے۔ آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث پاک کا جو ترجمہ ہے اور اس کے متعلقہ بعض مسائل جو والدین کے متعلق ہیں وہ بیان کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو ان احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ ظلم جو ہے آج کے دور میں وہ والدین کے ساتھ ہو رہا ہے، جن کے بارے میں قرآن پاک نے، احادیث پاک نے ان کے ادب کی، ان کے حقوق کی تکمیل کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا تو اپنی بارگاہ کا ادب سکھایا کہ اس کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے، یا پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ طیبہ کا ادب سکھایا سورہ حجرات میں اور سورہ احزاب کے اندر، کہ ان کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے، بولنا کیسے ہے، کھڑے کیسے ہونا ہے۔ تیسری ذات جو ہے نا، جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے کہ ان کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہونا ہے، وہ ہمارے والدین کا ادب ہے۔ یعنی اتنی اہمیت والی یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے فیصلہ کر دیا، فیصلہ یہ نہیں فرمایا حکم دیا، فرمایا فیصلہ ہو چکا۔ حکم کے بعد پھر بھی گنجائش ہوتی ہے کہ شاید فیصلہ اس کے برخلاف آ جائے، حکم کے بعد یہ گنجائش موجود ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ نہیں، جب اللہ نے فرمایا نا کہ فیصلہ ہو چکا ہے تو مطلب کہ آپ اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اس رب کے سوا کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکانا ہے، اس رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اس رب کے سوا کسی کو اپنا خدا یا معبود نہیں ماننا۔ فرمایا یہ فیصلہ ہو چکا۔ کیا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں؟ یقیناً بچے سے بھی پوچھ لے تو وہ کیا جواب دے گا کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ جو سلوک ہے، ان کے ساتھ جو معاملات ہے، ان کا ادب سکھایا۔ فرمایا جس طرح اس معاملے میں گنجائش نہیں ہے کمی اور کوتاہی کی، اسی طرح جو معاملہ آگے آ رہا ہے اس کے اندر بھی کسی قسم کی کمی یا کوتاہی یا غفلت کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہو گئی تو جس طرح یہ گنجائش جو کمی کوتاہی ہے یہ معاف نہیں ہے تو وہ بھی معاف نہیں ہے۔ بڑا ظلم ہے والدین پہ۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فیصلہ یہ ہو چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اگر صرف اتنی بات ہوتی نا احسان کرنا ہے تو ہر شخص اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے اختیار کے ساتھ، اپنی اپنی رسم و رواج کے مطابق اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا تو اس کو ہم کہہ سکتے تھے یہ احسان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس احسان کی تفصیل جو خود فرمائی، فرمایا تم اپنے انداز سے کرو گے وہ احسان نہیں ہوگا۔ جو ہم نے سکھایا ہے نا والدین کے متعلق، اگر وہ کرو گے تو وہ احسان کہلائے گا، اگر وہ نہ ہوا تو احسان نہیں ہے، اور اگر احسان نہ ہوا والدین کے ساتھ تو معافی نہیں ہے۔ اب سنتے ہیں احسان کیا ہے۔ فرمایا والدین کے ساتھ جب معاملہ کرنا ہے یہ 5 معاملات ہمیں لازمی ہیں، 5۔ یہاں میں پہلے بات شروع کرنے سے پہلے والدین سے پوچھنا
کسی کتاب نے آپ کو کوئی ادب سکھایا ہو؟ کوئی ادب نہیں سکھایا کسی کتاب نے۔ جس کتاب کے لیے ہم ہزاروں روپیہ فیس دیتے ہیں، اکیڈمی کی فیس الگ ہے، اسکول کی فیس الگ ہے، وہ جتنی کتابیں وہاں پڑھنا چاہتا ہے نا، اس کسی بھی ایک کتاب کے اندر کسی ایک پیج پہ کسی ایک لائن میں سطر میں کسی نے ادب نہیں سکھایا۔ جو ادب نہیں سکھا رہی کتاب، اس کے لیے ہم لاکھوں روپے دے رہے ہیں، اور جو کتاب ادب سکھا رہی ہے اس کے پڑھانے والے کو ہم رو رو کے 500 بھی دیتے ہیں۔ کون سی آپ بات کریں گے؟ اللہ نے اگر یہی قرآن نے اگر یہی پوچھ لیا قیامت کے دن، قرآن صاحب کلام ہوگا، کلام ہے صاحب کلام ہوگا، کلام اللہ کا ہے، یہ خود صاحب کلام ہوگا قیامت کے دن۔ اس لیے یہ کہہ دیا کہ فزکس، کیمسٹری، بایو، ہر شے کے لیے اتنی فیسیں دیتا ہے، اور میں نے تیرا جو ادب سکھایا، ایسا کوئی اگر کسی کتاب میں کسی مذہب میں دکھا دے، اور اسی کو پڑھانے کے لیے جب تجھ سے فیس مانگی گئی تو نے یہ کہا کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں بھی مانگی گئی، بغیر مانگے بھی نہ۔ مجھے بھی ایک بچے نے بڑا متاثر کیا جب سے میں یہاں آیا، ایک بچے وہ میرے پاس پڑھنے آیا، قرآن پاک اس کا مکمل ہو گیا۔ حالانکہ میری عادت ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ فیس دے، نازلہ بھی پڑھاتا ہوں، ترجمہ تفسیر، جو بچہ پڑھنا چاہے گا وہ بچہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کو مہینہ ہوا کہ مسئلہ صاحب، مہینے کے بعد اس نے مجھے 1000 روپیہ لا کے دیا۔ میں نے کہا بیٹا، میں نے تو نہیں کہا آپ کو کہ آپ نے فیس لے کے آنی ہے یا 500 روپیہ لے کے آنا ہے یا 1000 روپیہ، آپ دیکھیے گا۔ اس نے کہا میرے پاپا نے کہا ہے جب ہم اسکول کے لیے فیس دیتے ہیں تو قرآن پاک کے لیے 1000 روپیہ بھی نہیں دے سکتے۔ اس بچے نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ یہ ساری تربیت کس کے اوپر آ جاتی ہے؟ اب اس نے جب سکھا دیا بچے کو کہ بیٹا جس طرح اسکول کے نام پہ دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں، تو قرآن کے نام پہ بھی دینا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، صرف اس کے ذہن میں بیٹھی ہے، نسلوں تک یہ بات چلے گی۔ دوسری طرف ہمارے معاشرے کی تصویر دیکھیں، آپ نا یہاں کسی چھوٹے بچے کو بھیجیں، اس کو کہیں بیٹا آپ نے نا اکیڈمی جانا ہے شام کو، کہے گا ہاں جی 1 لاکھ روپیہ یہ لیول کی مثال کے طور پر میں آپ کو نا اپنا معاشرہ بتا رہا ہوں، میرا یہ ایسا معاشرہ ہمارا افسوس ہوتا ہے، علم ملوکیت ہے، علم ملوکیت۔ کسی چھوٹے بچے کو بھیجیں، اس کو کہ بیٹا آپ نے نا اکیڈمی جانا ہے، اس کا پہلا لفظ کیا ہوگا؟ جزاک اللہ۔ اس کا پہلا لفظ ہوگا پاپا فیس کتنی ہے؟ اس نے جو لفظ بولا ہے اس کو کس نے بتایا کہ اکیڈمی جانا ہے تو فیس دینی لازمی ہے؟ اس کو اس کلچر نے بتایا، اس کو گھر کے ماحول نے بتایا کہ اسکول جو ہے نا وہ بغیر فیس کے نہیں پڑھایا جائے۔ اسی بچے کو جو اسکول کے نام پہ فیس پوچھ رہا ہے، اسی بچے کو آپ مسجد میں بھیجیں اور اس کو کہیں بیٹا یہ 500 روپیہ آپ نے قاری صاحب کو دے دیں۔ بچہ کیا جواب دے گا؟ بچہ کہے گا پاپا ادھر بھی فیس دینی ہے، ادھر بھی فیس دینی ہے، مطلب کیا ادھر تو نہیں دینی چاہیے؟ یہ کس نے ذہن سازی کی؟ ہمارے گھر کے ماحول، ہمارے گھر کے کلچر میں۔ تو سوال تو قرآن کا بنتا ہے نا، ایک داعی قرآن کی طرف سے نائب ہو کے سوال تو کر سکتا ہے نا کہ جو کتاب کا ایک پیج، ایک صفحہ، ایک لائن، ایک سطر، ایک ادب تک نہیں سکھا رہی، اس کے لیے اتنی فیسیں دینے کو تیار ہے، اور جو کتاب اس طرح کا ادب سکھا رہی ہے اس کے لیے 100 روپیہ دینا بھی ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ میں نے اس بچے کو کہا، میں نے کہا بیٹا یہ بات آپ صرف آپ تک نہیں، اب یہ بات آپ کی نسلوں پہ بھی منتقل ہو۔ یہ بات میں نے پتہ نہیں کتنی محفلوں میں اس بچے کے سنائی۔ اب یہ ادب جو میں بیان کر رہا ہوں قرآن پاک کی روشنی میں، مجھے آپ بتائیں یہ ادب اگر آپ کریں تو آج کے دور میں اس کو شرک کہتے ہیں، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔
اتنا ادب والدین کا، جس کو بعض مسالک کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ ادب ہو گیا کسی کا تو شرک ہو جائے گا۔ اب یہ جو مجلس سے بات ہو رہی ہے اس میں جتنے مسئلے بیان ہوں گے نا، ہر ایک مسئلے کے مطابق جو ہے نا 1000 رکعت نماز نفل کا ثواب ان کو جائے گا، جن کے سارے ثواب کے لیے نفل کرتے تھے۔ آپ بولے نہ بولے۔ پہلا فرمایا جب والدین کے پاس جانا ہے نا، فلا تقل لهما اف، اف بھی نہیں کہنا۔ اف کا مطلب کیا ہے کہ زبان سے ایسا تاثر بھی نہیں دینا ہے کہ تو اپنے والدین کے ساتھ جو ہے غصے کی حالت میں بات کر رہا ہے، تاثر بھی نہیں دینا۔ غصہ کرنا تو وہ دور کی بات ہے۔ آج کے نوجوان ہر ایک کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ بات کریں گے، جس کی ان ریسپیکٹ کرنی ہے نا وہ کون ہوں گے؟ والدین۔ پہلا فرمایا اف تک نہیں کرنا، اونچی آواز تو وہ دور کی بات ہے۔ دوسرا ادب اس کو کہتے ہیں شرک، یہ جو ہر ایک کو جنہوں نے مشرک بنایا ہوا ہے۔ فرمایا ولا تنہرہما، اف نہیں کرنا ہے، جھڑکنا تک نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ تجھے کیا پتا، ہمیں پتا ہے۔ اب آپ بزرگ ہو گیا، آرام سے بیٹھے، ابا تجھے بولتا رہتا ہے، ماں تو بولنے کی عادت ہے۔ پیو ایسے لگتا پیو بڈھا ہو گیا، اپنی زندگی گزار چکے، انسانوں زندگی نہیں گزارتے رہے۔ یہ جملے قرآن پاک کے مطابق کفر ہے، کفر۔ گھروں کے اندر اعلانیہ شریعام کفر ہو رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کفر ہے۔ فرمایا جھڑکنا نہیں ہے، یہ نہیں کہنا کہ سارے ابے کو نہیں پتا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے نا، جتنی عزت کے ساتھ بات کر سکتے ہو، جتنی عزت کے ساتھ بات کر سکتے ہو، اتنی عزت اور ادب اور ریسپیکٹ کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بات کرو، جتنی عزت کر سکتے ہو۔ اپنے پیر کے سامنے یوں کھڑے ہونے والا، اپنے پیر کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جائز نہیں ہے پیر کے سامنے ایسے کھڑے ہونا، یہ شرک ہے۔ اس کو ہم بھی کہتے ہیں شرک ہے۔ اس طرح کھڑا ہوتے نارمل حالت میں کھڑا ہو، پیر ہے کوئی خدا تھوڑا ہے۔ ایسے کھڑے، ایسے پیر کے سامنے ایسے کھڑے ہونے والے اپنے والدین کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ جس کے سامنے تو ایسے کھڑا ہے اس کا تو نہیں پتا ہے کہ وہ تیرا پیر ہے یا نہیں، اللہ کے یہاں مقبول بھی ہے یا نہیں ہے، پر جس کے سامنے تو ایسے سینہ تان کے کھڑا ہے اس کے بارے میں تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ یہ تیرا پیر ہے، یہ تیرا مربی ہے۔ جس کے پاؤں چوم رہا، پیروں کے پاؤں چومے جا، ایسا میں نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اہل سنت کا، یہ ہمارا مسلک نہیں ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، اور یہ اعلانیہ بڑے بڑے استانوں پہ ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ لوگ یہ چیزیں بنا کے اہل سنت جماعت اور اعلی حضرت کے فالوورز کو بدنام کر رہے ہیں۔ میں یہ اندازہ کریں، ہمیں بصری صاحب کی بات ٹھیک ہے اور یہ ہوتا ہے، فرض کریں ہمیں بدنام نہ بھی کریں، یار قرآن اور حدیث کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ اپنے مرشد پیر ایسے کریں۔ آپ کو یہ عجیب نہیں لگ رہا؟ پیر گاڑی سے نکل رہا ہے، جو پیر آج آپ سے ہاتھ نہیں ملا رہا، آپ یہ ان کے بارے میں سوچ کے بیٹھے کہ قیامت کے دن ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت سے لے کے جائے گا۔ جو پیر آج آپ کو صرف اپنے پاس اس لیے نہیں بٹھا رہا کہ تیری جیب خالی ہے، وہ قیامت کے دن تیری جیب جو اموات سے خالی ہوگی اس کے بغیر تیری جنت میں لے کے جائے گا۔ ہمارا عقیدہ میرے دوستو یہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر جھکنا بھی ہے تو صرف اتنا ایسے کھڑے ہو جائے، اتنا یہ نہیں ایسے کھڑے ہو جائے، ایسے کھڑے ہو جائے۔ وہ ابھی گاڑی سے اتر رہا ہوتا ہے، پیر اس کے پاؤں چومتے ہیں، لینڈ کروزر، اور مرید کے پاس سائیکل کرنا۔ بتانا یہ مقصد نہیں ہے، بتانا یہ مقصد ہے کہ جن کا اتنا ادب نہیں سکھایا گیا ان کے سامنے اتنا ادب، اور جن کا ادب سکھایا گیا وہ کوئی دور نہیں ہے، وہ تیرے ساتھ تیری چار دیواری کے اندر ہر
یہ بھی حیدرآباد کا واقعہ ہوا، حیدرآباد کا۔ میں تو اکثر اپنے علماء کو کہتا ہوں کہ تم کیوں اتنے پیروں کے فضائل بیان کرتے ہو؟ کبھی استانوں کے اوپر بیٹھنے والوں نے بھی کبھی یہ کہا کہ تمہاری مسجد کا جو امام اور خطیب ہے وہ تمہارا پیر ہے، اس کی یہ فضیلت ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس مجلس میں میں نعت پڑھ رہا تھا حضور کی، تو سب خاموش بیٹھے تھے، جو ہی حضور اس کے پیر کی منقبت شروع کی تو جھومنا شروع کر دیا۔ اللہ، پیر کی منقبت جھومنا شروع کر دیا، اور والدین کا نام آ جائے، پیر یہ تربیت۔ ادھر شادی ہوئی نہیں تو درمیان میں دیوار بن گئی، اور ایسے چھپ چھپا کے آ رہا ہے میرا باپ مجھے دیکھنا لیکن پیسے نہ مانگ لے، بدبخت، تجھے چلنا کس نے سکھایا؟ تیرے باپ نے سکھایا۔ تجھے یہ کس نے بتایا کہ منہ پھیر کے چلنا ہے؟ تجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ تیرے جو پاؤں جس کے اوپر تو چل رہا ہے، یہ طاقت جو آئی ہے تجھے تیرے باپ کے پیسوں سے آئی ہے، اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا۔ آج وہی باپ جب گھر بیٹھا ہے تو دروازہ بھی پھیر لیا، تو نے دیوار بھی نکال لی، تو چھپ چھپا کے آتا ہے، وہ تجھ سے پیسے نہ مانگ لے؟ میں نے کہا تو کیا بتائے گا، آ تجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلے۔ ایک نوجوان چھپ چھپا کے آتا تھا گھر میں، ایک دن آ کر اس کے یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پیسے مانگتا رہتا ہے۔ حضور جلال میں آ گئے، فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ سادہ سا ترجمہ کرتا ہوں، تو اپنے باپ کا غلام ہے، غلام۔ جس طرح غلام آقا کے سامنے نہیں بولتا ہے تو بیٹا بھی باپ کے سامنے نہیں بولے گا۔ قرآن اور صاحب قرآن اتنا ادب سکھائیں اور اولاد اتنی معلوم ہو جائے گا۔ یہ حیدرآباد میں واقع ہوا، حیدرآباد۔ اس جملے میں نا روح کام اٹھتی ہے، روح۔ نوجوانوں اپنے مرشد والدین کو بناؤ، پیر والدین کو بناؤ۔ بس اگر یہ پیر اور مرشد ہے، یہ جس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا، یہ وعدہ ہے۔ بس والد کے سامنے 2 ٹائم کی روٹی نہیں ہے اور پیر کے سامنے بیٹھ کر اسے تحفے میں دی جا رہی ہے، اس کو اس معاشرے کی نحوست نہیں کہیں گے؟ یقین کریں، ہم جب مصلی پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ایسے ایسے کربناک داستانیں سناتے ہیں، دردناک۔ ایک شخص نے یہ داستان اس نے مجھے سنائی، 6 کروڑ کا کر لیا۔ کتنے؟ 6 کروڑ۔ 6 کروڑ کا 6 کروڑ کا گھر لے کے اپنے بیٹے کا نام کر دیا۔ بیٹے کا نام کرنے کے بعد اس بیٹے کا ایک پیر ہے۔ باپ کا شکوہ کیا ہے کہ ہم سے اس نے چولہا بھی الگ کر لیا ہے، روٹی پانی بھی الگ کر لیا ہے، روٹی تک نہیں پوچھتا ہے، اور پیر کی ہر ہفتے ہر روز دعوتیں کر کے گھر میں بلاتا ہے۔ بتائیں، پہلے تو میں نے اس سے کہا کہ آپ اتنے عقل مند نہیں تھے، بے وقوف ہو آپ کہ 6 کروڑ کا گھر لے کے، جب اللہ نے اس کے نام کر دیا ہوا ہے کہ جب آپ جاؤ گے تو اس کے نام ہے، تو تجھے کیا ضرورت پڑی تھی اپنی زندگی میں 6 کروڑ کا گھر اپنے بیٹے کے بیٹے کا نام کر دے؟ کوئی والدین اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام نہ کرے، اپنی اولاد کا نام نہ کرے، جائز ہی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی والدین اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دے، اپنی اولاد کا نام کر دے۔ یہ اللہ نے کی ہوئی ہے، آپ جائیں اسکول سے، اسکول سے جائیں آپ۔ اس نے ماں کو قتل کر دیا حیدرآباد میں، قتل۔ بات یہ نہیں ہے، یہ تو ہے ہی بہت بری نا، یہ تو معاشرے کی عادت بن چکی ہے۔ اگلی بات سننے والی ہے، ماں کے چند سانس باقی تھے۔ جتنے لوگ پاس بیٹھے تھے نا جی، یہ جملہ بس، یہ جملہ جو ہے نا یہ سکھاتا ہے کہ والدین کیا ہے۔ ماں نے کہا، جو دوست بیٹھے تھے ساتھ، لوگ عورتیں بیٹھی ہوں گی، کہ میرا بیٹا نا جلدی میں غصے میں آ جاتا ہے، اسے کہنا تیری ماں نے تجھے معاف کر دیا۔
تیری ماں نے تجھے معاف کر دیا. اللہ کی رحمت کی جھلک دیکھنی ہے تو والدین کے دیکھ لو. اللہ کی مغفرت کی جھلک دیکھنی ہے تو والدین میں دیکھیں. اللہ کی معافی کی جھلک دیکھنی ہے تو والدین میں دیکھیں. فرمایا اسے کہنا تیری ماں نے تجھے معاف کر دیا. کتنے والدین ہمارے سامنے داستانیں سناتے ہوئے روتے ہیں. فرمایا اتنا ہی نہیں ہے. کتنا ادب ہو گیا پہلا نہیں کہنا جھلکنا نہیں ہے. مفتی صاحب دوسری بات بھی اس نے کی ہے وہ بھی ذرا بتائیں. دوسری بات اس نے کہا کہ یہ نا گرم روٹی کھاتا ہے تو اس کو جناب گرم روٹی ذرا کھلا کے دیا. دوسری بات یہ ایمان ہے جس کو وہ قتل کر چکے ہیں مرنے والی ہے کچھ سانس باقی ہے. ماں نے کہا کہ کہنا کہ میرا بیٹا جو ہے گرم روٹی کھاتا ہے اس کو گرم روٹی کھلا. اگر روح زمین پر یہ پیر نہیں ہے تو پھر کون پیر ہے؟ پہلی بات کیا فرمایا؟ اف نہیں کرنا. دوسری بات جھڑکنا نہیں. تیسری بات جتنی عزت کے ساتھ میں جو لفظ بول رہا ہوں جتنی عزت کے ساتھ یعنی جہاں پہ عزت کا عروج ہے اس عزت پہ جا کے ان کے ساتھ بات کرنی ہے. اتنا ہی نہیں اگلی جو بات ہے اس کو شرک کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے شرک نہیں. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ جو ایسے کھڑے ہوتے ہیں پیروں کے سامنے یہ اللہ فرما ہے. فرما رہا ہے جب اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہونا ہے نا باپ کے سامنے یا ماں کے سامنے ایسے کھڑے ہونا ہے چپ کے ایسے یہاں ایسے کھڑے ہونا ہے یہاں ایسے کھڑے ہونا ہے. واقف جھک جاؤ. مولا تیری خاطر تیری محبت نے تیری بات فرمایا نہیں میری بارگاہ میں تو جھکتے ہو. عرض کیا مولا کسی اور کی بارگاہ میں فرمایا نہیں لہما والدین کے ادب کی خاطر جھک جاؤ. جناح الذل جناح بازو ذلی جتنا جھک سکتے ہو. ذلی کہتے ہیں ذلت کا معنی ہے جھکنا. فرمایا جتنا جھک سکتے ہو اپنے والدین کے سامنے ایسے ہر ٹائم اپنے ہاتھوں کو جھکا کے رکھا کرو. من الرحمتی رحمت کے ساتھ. ابا جی کوئی ضرورت تو نہیں ہے یہ مانا ہے. اماں جی کوئی ضرورت تو نہیں ہے. بیوی تو آپ سے نہیں لے گی وہ تو پاورفل ہے. بیوی تو پاورفل ہے. چیف جسٹس آف پاکستان وہ تو پاورفل ہے. رعایا کون ہے اس میں؟ والدین ہے جو کمزور ترین ہے. جیسے پاکستان کی رعایا کمزور ترین ہے اس ٹائم سب سے زیادہ ہوا بحث کرنی تاکہ یہ واقعہ کہ انہوں عالم نے سی پی آئی ڈی نے سی کی تھی انہوں نے اپنی والدین کی خدمت کی تھی. اس لیے اللہ کے نبی نے کہ میرے بعد انہوں نے میری امت پر دعا کرنا. باجوہ صاحب سے تو جانتا ہوں میں سرفراز بھائی انہوں نے جو بات کی ہے اس کے ساتھ میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں. سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک آپ کو یہ جو مقام ملا کس کی وجہ سے ملا؟ ماں باپ کے ادب کی وجہ سے. والدہ حیات تھی تو والدہ کے ادب کی وجہ سے. لیکن یہاں سوال ہے صرف مقام ملا یا اس میں ایک اور اشارہ ہے؟ جو ماں باپ کا ادب کرتا ہے گنبد خضرا میں بیٹھے ہمارے مصطفیٰ براہ راست اس کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. براہ راست اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ اجر ہے کہ جو ماں باپ کا ادب کر اگر حضور کی زیارت کرنی ہے فرمایا ماں باپ کا ادب کرنے والے بندے. اویس یمن میں ہے اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام گنبد خضرا مدینہ منورہ میں ہے. کئی میل کی مسافت ہے. نہ اویس نے مصطفیٰ کو دیکھا نہ مصطفیٰ نے اویس کو دیکھا ظاہراً لیکن ماں باپ کے ادب نے وہاں پہنچا دیا. مدینے میں بیٹھے ہمارے مصطفیٰ اپنے اویس کو دیکھ رہے ہیں اور اویس یمن میں بیٹھا اپنے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
جیسے حضور تاکید فرما رہے ہیں اپنے حضرت ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے، علی مرتضیٰ. آپ دیکھیں یہ سب اس سے بھی بڑھ کر اور کیا مقام ہوگا ماں باپ کے ادب کا کہ آپ اگر ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ امت کو معاف نہیں کرے. یہاں تو بات ہی ختم ہوگی. فرمایا ساتھ نبی آپ بولتے چلے جائیں، چابیاں ہم آپ کو دیتے آپ کھولتے چلے، دروازے کھولتے چلے جائیں، جس کو داخل کرنا آپ کہتے چلے جائیں، آپ کو وہاں بھیجیں گے میری ہم خود لے کے آتے چلے آئیں. پھر بھی فرمایا اے عمر اے علی جب جاؤ نا یہ قمیض لے جانا نشانی، اور میرے اویس کو کہنا میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر. کیا دعا کروانی تھی یا اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ جو ماں باپ کا ادب کرتا ہے وہی پیر ہے، وہ جس پہ ہاتھ رکھے گا اللہ اس کو معاف کرتا چلا جائے گا. یہ مانا تھا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اس کے بعد فرمایا اگلی بات، فرمایا یہ تو دنیا میں ہے، اگر دنیا سے چلے جائیں سب سے پیاری دعا یہ ہے، ہر دعا ہی پیاری ہے. پیار کے اندر تقابل ہے، پیار یا نا پیار کے اندر تقابل، پیار کے اندر تقابل. پیار میں کوئی شے بڑی ہو سکتی ہے، کوئی اور بڑی ہو سکتی ہے. سب سے پیاری دعا جو ہے نا روح زمین پر یہ ہے. اللہ نے فرمایا جب وہ چلے جائیں یا دنیا میں حیات بھی ہوں تو یہ کہا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان کے اوپر رحم کر جس طرح انہوں نے چھوٹی حالت میں بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا. یہ دعا سکھائی کیوں؟ رب بیانی، یا اللہ جس طرح انہوں نے میری تربیت کرتے ہوئے بڑے رحم دلی کا مظاہرہ کیا. مطلب کیا ہے؟ بچپن میں انہوں نے تیری تربیت کی، تیری کفالت کی، آپ کو انہیں تیری ضرورت ہے تو ان کی کفالت کر. سب نماز ہی تھوڑی مکمل نہیں ہوتی اگر والدین واسطے دعا ہی نہ کرو. بڑی نماز ہی نہیں مکمل. پیر دا کتے ذکر نماز سے ہے. میں نے باجوہ صاحب نے خطاب میں کہا کہ اللہ نے نماز کہاں سے شروع کروائی؟ کہاں سے شروع ہوئی نماز؟ اللہ اکبر پہ. اور نماز کا اختتام کہاں پہ ہوا؟ والدین کی دعا پہ. میں وہ نماز بھی مکمل نہیں سمجھتا ہوں جس کے اندر والدین کے لیے دعا نہ کی گئی. اب ایک حدیث سے بات اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. پیغام کیا ہے؟ ہمارا پیر کون؟ ماں باپ. ہماری بخشش کروانے والے کون؟ ماں باپ. ہمارے ادب، ہماری عزت، ہماری ریسپیکٹ کے سب سے زیادہ اور سب سے اولین مستحق کون؟ اللہ اس کے رسول کی ذات پاک کے بعد ماں باپ. قیامت کے دن حضور کے صدقے جن کی سب سے زیادہ امت میں جن کی سب سے زیادہ چانس ہے کہ ان کی شفاعت قبول ہوگی وہ ماں باپ. حدیث پاک میں فرمایا جن کے والدین چلے جائیں وہ والدین کے چلے جانے کے بعد یہ حقوق پورے کریں. نمبر 1 الصلاۃ علیہما، ان دونوں کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا. آج بھی اتنے ایسے لوگ ہیں نوجوان اور ماں باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے. پڑھنا یہ مطلب نہیں کھڑے ہونا ہے. بس فرمایا نماز جنازہ پڑھنا ہے، کھڑے ہونا نہیں. کتنے نوجوان ماں باپ کے نماز جنازہ میں کھڑے ہوتے ہیں انہیں پڑھنا نہیں آتا. دوسرا فرمایا وَالدُّعَاءُ لَهُمَا، جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کر، کہا کر یا اللہ میرے والدین کو معاف کر دے. کھانا کھانے سے پہلے یہ کوئی جملہ زیادہ ٹائم لیتا ہے. امام بیکی نے نا شعب الایمان کے اندر ایک واقعہ نقل کیا. وہ کہتے ہیں ایک نوجوان اپنے باپ کی قبر پہ آیا کرتا تھا. باپ کی جب باپ کی قبر پہ آتا نا تو 1 سال 2 سال 3 سال کا عرصہ گزرا، کچھ عرصہ گزرا. اس عرصے کے بعد اس کے ذہن کے اندر کچھ بد عقیدہ لوگوں نے یہ خیال پیدا کر دیا کہ جو مر جاتے ہیں وہ مٹی میں مل جاتے ہیں، تو لہٰذا تیرا قبر پہ جانا کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے. اس نے کہا اب تو اتنا عرصہ ہو گیا میرا باپ مٹی میں مل چکا ہوگا، میں یہاں آ کے پڑھتا ہوں، فاتحہ کرتا ہوں، اِسارِ ثواب کرتا ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
उस नौ इमाम पे की मुहद्दिस है, शुअबुल ईमान किताब है, ईमान की शाखें, ईमान की ब्रांचेस, ईमान की फुरुआत, उसके ऊपर किताब है। उस नौजवान ने अपने वालिद की कब्र पे आना छोड़ दिया। जब वालिद की कब्र पे आना छोड़ा ना, तो ख्वाब में उसके वालिद आए, ख्वाब में कहा बेटा आते नहीं हो आजकल कब्र पे। अर्ज़ किया अब्बा जान आपको तो इतना अरसा हो गया है, तो ज़हन के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि अब तो आप मट्टी में मिल चुके होंगे, मेरा वहाँ पे आना, कुछ पढ़ना, आपसे बातें करना कोई फ़ायदा नहीं है, कोई माना नहीं रखते, आप मट्टी में मिल चुके हैं। फरमाया या बुनैया ला ताजल, मेरे प्यारे बेटे ये ख्याल पैदा करने में जल्दी ना कर। फरमाया जब तू अपने घर से, कूफे से जब तू अपने घर से निकलता था उस टाइम भी मैं तुझे देखता था, और जब तू मेरी कब्र पे आकर खड़े होकर कुछ पढ़ता था उस पढ़ने को मैं भी सुनता था, और पूरे कब्रिस्तान वाले भी सुनते थे। हर कोई कहता था तुझे मुबारक हो, तेरा बेटा बड़ा नेक है, तेरी कब्र पे कसरत के साथ आता है, तुझे पढ़कर इसाले सवाब करता है, तुझे तो फायदा होता ही होता है, तेरे सदके हमें भी फायदा हो जाता है। और कहा बेटा इतना ही नहीं, और जब तक तो घर नहीं पहुंच जाता था ना उस टाइम तक पहले तू मेरे लिए दुआ करता था, अब उस टाइम तक मैं तेरे लिए दुआ करता रहता हूँ जब तक तू अपने घर के दरवाजे में बाहिफाजत दाखिल नहीं हो जाता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि फौत हो जाने के बाद भी माँ बाप की दुआएं मिले तो कब्र पे जाया करें, कुछ पढ़ा करें, सारे सवाब किया करें। कितने लोग ईदों पे गाँव में घर जाते हैं, अब तो माशाल्लाह गाड़ियां हैं, बाइक है, सब कुछ है, हर एक को ईद मिल लेते हैं। मैं नौजवानों से पूछता हूँ ईद वाले दिन वो जो माँ बाप कब्रिस्तान में हैं उनकी याद नहीं कि उनसे भी ईदी मिलना है, उनसे ईदी मिलना क्या है कि उनकी कब्र पे खड़े होकर कुछ देर के लिए पढ़ ले, सारे सवाब कर ले। कितनी चीजें होगी, नमाज जनाजा, दुआ, उसके बाद फरमाया बिर्रुल अस्दिक़ा, उनके जो दोस्त हो ना उनका भी ख्याल रखना है। नेक साले दोस्त थे तो उनका ख्याल रखना है, बुरे दोस्त हैं तशरीर कहती है उसको छोड़ो। नेक साले दोस्त हो फरमाया उनका ख्याल रखना है, अगर तो उनका ख्याल रखेगा वो ऐसे ही है जैसे तूने अपने बाप और अपनी माँ का ख्याल रखा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वाक़ आप घोड़े पे सवार थे, खूबसूरत इमामा था, शागिर्दों का हुजूम था, एक शख्स बूढ़ा, उसके कपड़े भी सही नहीं थे, नए कपड़े भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ऐसे जैसे दिहाड़ीदार बंदा होता है। आपने देखा घोड़े से उतरे, आपने अपना इमामा उसके कदमों में रख दिया, इमामा उतार के कदमों में रख दिया। शागिर्द आगे बढ़े, शागिर्द अदब करते हैं उस्ताद का, शागिर्द आगे बढ़े, उन्होंने कहा हुजूर इमामा आपने रख दिया, ऐसे शख्स किसने? मैं ये आम नहीं है, ये मेरे बाप उमर का दोस्त था। दोस्त के सामने अब्दुल्ला इब्न उमर जैसी शख्सियत की मामा रखते तो बाप की शान का आलम क्या होगा, माँ की शान का आलम क्या होगा। उसके बाद फरमाया आखिरी बात फरमाया वइंजाजुल वादी लहुमा, उन्होंने जिस जिस से वादा किया हो ना, जो जो इस्तिताअत हो ना उनके वादों को पूरा किया कर। तो इधर वादा पूरा करेगा उधर कब्र में उनको राहत मिलेगी। आप शरई मसला समझ लें, आखिरी मसला शरई मसला ये है कि अगर किसी की माँ या बाप जो हयात अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, खैर वफियत वाली, वो ये कह जाते हैं कि बेटा मेरे बाद जो है ना ये हिस्सा जो है फलां को दे देना। अब शरीयत कहती है उसका जितना हिस्सा बनेगा ना, जितना हक है मैयत का माल के अंदर वो 1/3 है। कितना हिस्सा है? 1/3 यानी सुलुस। 1/3 जो हिस्सा है ना, सिर्फ उतना हिस्सा जो है बाकी बुरासा से, बहन भाइयों से पूछे बगैर वो साबित करना, उसको देना लाजमी है, वो पूरा करना है। इसके अलावा अगर ज्यादा बन रहा है, जो जब माँ ने कहा या बाप ने कहा है, तो फरमाया फिर बाकियों से पूछ के देना, अगर बाकी इजाजत दें तो देना है, अगर बाकी इजाजत ना दें तो फिर नहीं देना है। यहाँ पे उलमा कहते हैं ये जो 1/3 शरीयत ने रखा है ना, फौत हो जाने के बाद भी ये मैयत के साथ अल्लाह की रहमत है। हालांकि फौत हो गया उसको तो माल की जरूरत नहीं है ना, हमारे लेकिन 1/3 रख के ये कह दिया है कि
کہ اس کے بعد بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے تو ثواب کس کو ملے گا؟ بیوی کو ملے گا. لہٰذا اتنا ظلم نہ ہو ہمارے معاشرے میں. مفتی صاحب ایک سوال ہے، یہ تو ہو گیا والدین اولاد واسطے، والدین کے حقوق جڑے نے وہ اولاد واسطے کی نے؟ والدین نے اپنی اولاد واسطے انہوں نے بچوں کو بچوں کے حقوق، بچوں کے نماز پڑھنے واسطے نہ کہیں. ہاں یہ تو ساری بات، اب یہ سارے حقوق والدین نے پوچھا جانا ہے کہ کیا والدین کی کرتا سی اپنے بچوں کی تربیت کی نہیں دیتی سی؟ دیکھو بعض لوگ جو معاشرے میں کہتے ہیں مختصر کرتے ہیں کیونکہ لمبا ہو رہا ہے، مختصر کرتے ہیں یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے عمل کا جواب دیں. سب سے بڑا یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے عمل کا جواب دیں. یہ بڑا ہے مسئلہ ہے، ان کے پوچھنے کی وجہ سے چلو بیان ہو جائے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو والدین ہیں یا جو گھر کا کفیل شخص ہے وہ صرف اپنے عمل کا جواب دے نہیں ہے، اپنی اولاد کے عمل کا بھی جواب دے ہے. اللہ، اسے یہ پوچھا جائے گا تم نے نماز پڑھی والد سے، یہ تو اس کا عمل ہو گیا. پوچھا جائے گا تیری اولاد نمازی ہے، اولاد نمازی ہے. اگر تو پوری کوشش کرتا رہا، کوشش کرنے کے باوجود وہ نمازی نہیں بن سکی اولاد، تو پھر تو معافی ہے. اگر اس نے کبھی کوشش نہیں کی، بچوں کو ساتھ نہیں لایا کبھی، تو پھر اس سے جواب ہوگا کہ تو نے ان کو نماز پڑھنا کیوں نہیں سکھایا. ہر بد عمل کے بارے میں اور نیک عمل کے بارے میں کسے پوچھا جائے گا؟ والدین. سب سے پہلا حق اولاد کا والدین کے اوپر نیک تربیت ہے. ایک نوجوان، بات لمبی ہوگی اسی سوال کے ساتھ، ایک نوجوان رات کے اندھیرے میں تلاوت کر رہا تھا. امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا رات کے اندھیرے میں ایک شخص پاس سے گزرا، اس نے یہ پڑھی آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی آل اولاد کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے، جس آگ کے اوپر بڑی سخت طبیعت کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوں گی. وہ کسی کی سفارش نہیں مانیں گے. یہ مت سوچنا کہ پیسے دے کے چھوٹ جائیں گے، کسی وزیر کی، منسٹر کی سفارش کروا کے چھوٹ جائیں گے. نہ 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 نہ، فرمایا اتنی سخت طبیعت کے مالک فرشتے کھڑے ہوں گے، جو اللہ نے کہا ہوگا اسی کو مانیں گے. ایت بڑی، اس نوجوان کی چیخ نکلی، چیخ. اس نے کہا یا اللہ، میں تو اپنے عمل کا حساب نہیں دے پاتا ہوں، تو اپنے گھر والوں کے عمل کا حساب کیسے دوں گا؟ چیخ نکلی، اس کی روح اس کے جسم خاکی سے پرواز کر گئی. پہلا حق نہیں ہے. اگر یہ حق پورا ہو گیا تو سارے حقوق کیا ہو گئے؟